اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جی سیکنڈ ایئر کے عزیز طلباء، گڈ بائی مسٹر چپس جو ناول شارٹ ناول ہے، ناولہ ہے، یہ ہم شروع کر چکے ہوئے ہیں اور آج ہم اس کا چیپٹر نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں چیپٹر ایکسپلین بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کے سینونیمز بھی کور کریں گے۔ تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا بروک فیلڈ اسکول کی بات ہو رہی ہے کہ اسکول کی ظاہری شکل و صورت کیسی تھی، جس میں کہ مسٹر چپس نے پڑھایا ہے بروک فیلڈ اسکول اوور دا ایئرز، بہت لمبے عرصے تک پڑھایا ہے اس نے۔ اس سے پہلے 1 سال کسی اور اسکول میں پڑھایا تھا، اس کے بعد میلبری اسکول میں پڑھایا تھا 1 سال، اس کے بعد اسی اسکول میں پڑھایا ہے۔ تو جی دیکھتے ہیں اس میں یہ اسکول کی ظاہری وہ کیسا اسکول تھا، کب بنا، کس طرح سے اس نے کنٹریبیوٹ کیا معاشرے میں، یہ سارا اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے۔ چلیں جی، یہ بتایا گیا کہ سڑک کو اگر آپ پار کرتے ہیں تو آپ کو ایک باڑ ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، ریمپارٹ کہتے ہیں باڑ کو، وال کو، فورٹیفیکیشن کو۔ اور یہ باڑ کن چیزوں کس چیز کی ہے؟ ایک پرانے درختوں کی باڑ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک لائن سی لگی ہے، وہ جو کھڑی ہے بروک فیلڈ اسکول کے آگے، اور یہ درخت جو ہیں ان کو ایلم کہا گیا ہے۔ ایلم یہ جنگلی درخت ہوتا ہے، سایہ دار درخت ہوتا ہے۔ اینشنٹ کا مطلب قدیم پرانے یہ جنگلی درخت ہیں ایلمز، ان کی ایک لائن بروک فیلڈ اسکول کے سامنے ہے، اور اس کے لائن کے پیچھے جو ہے لے بروک فیلڈ موجود ہے۔ رسٹ کہتے ہیں بھورے رنگ کے کلر کو، چاکلیٹ ٹائپ بھورا کلر جو ہوتا ہے اسے ہم رسٹ کہتے ہیں۔ یہ عموماً ہماری گورنمنٹ اسکول کی بلڈنگس پہ بھی یہ کلر ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ اس پہ رنگ ہوا تھا اسکول پہ، اور اس کے اوپر ایک جو ہے نا بیل، خزاں کی جو ہے نا بیل، اس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ مینٹل کا مطلب مینٹل کو مطلب کور کرنے کا، بلینکٹ اس کے اوپر بیل چڑھی ہوئی تھی، اس نے کور کر رکھا تھا۔ کریپر کہتے ہیں بیل کو، وائن کو، آئیوی کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسکول کے باہر بلڈنگ کے اوپر جو ہے یہ بیل چڑھی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ جو اسکول تھا وہ 18ویں صدی کی عمارتیں تھیں، اور یہ عمارتیں ان کے درمیان میں ایک چکور بلڈنگ بنی ہوئی تھی، سائڈ پہ چلیں اس کے دیوار تھی، اور درمیان میں جو بلڈنگ تھی وہ کوارڈرینگل تھی۔ کوارڈرینگل ہوتی ہے چورس یا چکور۔ یہ اسکول کی بات ہو رہی ہے جی۔ اسکول کا کلر کیسا تھا؟ اس کے اوپر بیل چڑھی ہوئی تھی، ریسٹ اس کا کلر تھا جی، اور اس کے وہ درختوں کے پیچھے، ایلم کے درختوں کے پیچھے بروک فیلڈ اسکول واقع تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسکول کی بلڈنگ ہو گئی، اس کے بعد اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ ایکڑز آف پلینگ فیلڈز بیہائنڈ، ایکڑوں زمین تھی، وہ کس لیے استعمال ہوتی تھی؟ کھیلنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، وہ زمین تھی۔ اور پھر اس زمین کے بعد دیکھیں نا جی، پھر اب یہ اسکول کے پیچھے جو ہیں پلے گراؤنڈز ہیں اسکول کے، اور پھر اس کے پیچھے جو ہے ایک جو گاؤں ہے چھوٹا سا، وہ گاؤں جو ہے نا مطلب اتنا بڑا نہیں ہے، وہاں ڈیپینڈنٹ ولیج ہے، یعنی یہ ساری جو ہے اسکول کے گاؤں کے لوگ اسی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے انحصار کرنے والے ایک دوسرے پر، چھوٹا سا ولیج ہے، اس کا نام بھی بروک فیلڈ ہی تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے فین کہتے ہیں دلدلی علاقے کو، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں ہم، دیکھیں جی، یہ دلدلی علاقہ دلدلی دیہاتی علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کنٹری دیہاتی علاقے کو بھی ہم بولتے ہیں، ملک کو بھی بولتے ہیں۔ اور بروک فیلڈ جیسا کہ ویدر بی نے کہا، ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا ہے ویدر بی کے حوالے سے۔ ویدر بی وہ پہلا ہیڈ ماسٹر تھا جس نے بروک فیلڈ میں مسٹر چپس کا انٹرویو لیا تھا، اور انٹرویو کے بعد کچھ عرصے بعد ہی یہ فوت ہو گیا تھا۔ تو کہتے جیسے اس نے کہا تھا
ویسے ہی بروک فیلڈ کی انہوں نے بھی تعریف کی کہ یہ ایک پرانا ادارہ ہے اور یہ تعمیر ہوا جناب، اسٹیبلش ہوا، تعمیر ہوا، بلڈ ہوا، آتھورائز ہوا، کس میں کوئین ایلزبتھ جو ہے اس کے دور میں، رین کہتے ہیں دور حکومت کو، رول کو، سورنٹی کو، یہ ملکہ الزبتھ کے دور حکومت میں یہ بنایا گیا اور اسے ایک گرامر سکول کے طور پر بنایا گیا. یہاں پر لینگویجز، زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی. اور کہتا ہے کہ پھر اور اس کی قسمت اچھی رہی اور یہ مشہور، بیٹر لک ہوئی اور یہ مشہور ہو گیا جو نا، ہیو بیکم، کہتے کہ بٹس اٹس لک ہاور بن ناٹ سو گڈ، کہتے کہ اتنی تو اس کی قسمت اچھی نہیں رہی کہ یہ اتنا مشہور ہو جائے جتنا کہ ہیرو کا سکول مشہور ہے. ہیرو کا سکول زیادہ مشہور تھا، لیکن پھر بھی اس کے یہ جو ہے نا، کہتے ہیں کہ اٹس لک ہاؤ ایور ہیڈ ناٹ بن سو گڈ، اتنی اچھی تو نہیں تھی. دا اسکول وینٹ اپ اینڈ ڈاؤن، کہتے شروع میں تو اچھا رہا لیکن پھر بعد میں یہ اوپر نیچے ہوتا رہا. کس میں؟ ڈوینڈلنگ آلموسٹ ٹو نان ایگزسٹنس. اس کی شہرت میں کبھی جو ہے مشہور رہا، کبھی یہاں پر جو ہے زوال پذیر ہو گیا، کام اچھا نہیں ہوتا رہا تو نیچے چلا گیا. ڈوینڈلنگ، اور کہتے پھر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا اس کی شہرت میں. پھر یہ جو ہے نا ڈوینڈل ہو کے، یعنی ڈوینڈل ہو کے کا مطلب ہوتا ہے زوال پذیر ہو کے، پھر تقریباً ایسے ہی ہو گیا ایک ٹائم پہ جیسے کہ یہ ہو ہی نہ، نان ایگزسٹنس، جیسے یہ بالکل ہو ہی نہ. اس کا اتنا مطلب اس کی شہرت کو نقصان بیچ میں پہنچا. لیکن بجائے آتا ہے ڈوینڈلنگ کا مطلب ہوتا ہے جو ہے نا شارٹ ہونا، نہ ہونا، کم ہونا. اور پھر نان ایگزسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہونا ہی نہیں، ڈس اپیئر ہو جانا ایٹ ون ٹائم. اور بیکمنگ آلموسٹ السٹریس، اور پھر بعد میں جو ہے کہتے ہیں یہ مشہور بھی ہو گیا. ایک دو ایسے لگا جیسے ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بعد میں مشہور ہو گیا، ایمیننٹ ہو گیا، ریناؤن ہو گیا بروک فیلڈ اسکول another کسی دوسرے ٹائم میں. اٹ واز ڈیورنگ ون آف دیز لیٹر پیریڈس، کہتے ہیں کہ بعد کے جو ادوار ہیں، بعد کا جو زمانہ ہے، ان میں رین جو دور حکومت تھی فرسٹ جارج کی، ٹھیک ہے، یہ گریٹ برٹن کی ہسٹری چل رہی ہے، یہ ہسٹری ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. اگرچہ کہ ناول کے کریکٹر جو ہیں وہ فکشنل ہیں، لیکن ہسٹری جو ہے وہ ساتھ میں ریئل ہسٹری چلا رہا ہے. اب یہ جو الزبتھ ہے، فرسٹ جارج ہیں، یہ ٹرو حکمران ہیں، یہ ایک دوسرے کے بعد ہی آتے رہے ہیں. تو یہ بروک فیلڈ کو اس کے ساتھ ملا دیا. ہسٹری ٹرو ہے لیکن بیچ میں کریکٹرز جو ہیں وہ فکشنل ہیں. دیٹ دا مین اسٹرکچر ہیڈ بین ری بلڈ، کہنا فرسٹ جارج کے دور میں اس کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا اسکول کا پھر سے بنایا گیا اور اس میں بہت سے اضافے کیے گئے، بڑے بڑے اضافے کیے گئے. اور بعد میں پھر کہتے ہیں جی نیپولینک جب وارز ہوئیں، یہ بھی ہسٹری کو ٹریس کر رہا ہے، جنگیں ہوئیں نیپولین کے دور میں تب بھی، اور پھر یہ وکٹوریہ، ملکہ وکٹوریہ کے دور حکومت کے درمیان تک پھر اسکول جو ہے اپنی شہرت میں ڈکلائن کر گیا، پھر زوال پذیر ہو گیا. بوتھ تو زوال پذیر جی شہرت میں بھی ہوا، بوتھ وہ بتا رہا ہے کہ تعداد میں بھی اینڈ ریپیوٹ اور شہرت میں بھی، اسٹیٹس میں بھی، دونوں طرح سے یہ اسکول جو ہے وہ نیچے چلا گیا. چلیے جی آگے چلتے ہیں، فردر اسکول کی ڈسکرپشن ہو رہی ہے. ودر بھی کہتے ہیں 1840 میں اس اسکول میں آئے اور 1840 میں آ کے پھر اس نے اس کو ریسٹور کیا، بحال کیا. ودر بھی ٹھیک ہے نا، وہ پہلا ہیڈ ماسٹر تھا جس کو مسٹر چپس نے انٹرویو دیا تھا جو 1870 کے قریب. اس کا مطلب ودر بھی نے کافی سرو کیا ہے اسکول کو، تقریباً 30 ایئرس. اور پھر اس نے ودر بھی نے بحال کر دیا جی، ری انسٹیٹ کر دیا، بحال کر دیا، ریسٹور، ری انسٹیٹ، ری اسٹیبلش کر دیا جی اٹس فارچون، اس کی قسمت کو. ٹھیک ہے نا، اس کی دولت کو بھی فارچونز اگرچہ کہ دولت کو بھی کہتے ہیں یہاں پر، اس کی حالت کو کہہ لیں، اس کی قسمت کو ودر بی نے بہتر کر دیا، ریسٹور کر دیا کسی حد تک. سم واٹ کا مطلب کسی حد تک. اور پھر بعد میں جو اس کی آنے والی ہسٹری ہے، سبسیکوینٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی، سکسیڈ کرنے والی، فالوئنگ، بعد میں آنے والی جو تاریخ ہے. اور پھر بھی کہتے کہ یہ پہلے رینک کے اسکول تک نہ پہنچ سکا. ٹھیک ہے نا سر. اور یہ کہتے ہیں پھر بھی ایک اچھا اسکول تو تھا ہی.
ٹھیک ہے نا. نیورتھلیس لیکن سیکنڈ رینک کا دوسرے درجے کا اسکول تھا, پہلے درجے کو یہ ٹچ نہ کر سکا ویدر ویگی اتنے سال سرو کرنے کے بعد بھی. اور کہتے ہیں بہت سارے نوٹیبل مشہور نیومرس سیورل کی سینونیمز ہیں سم, بہت سارے جو شہرت کے حامل لوگ تھے نا, یہ جو نوٹیبل کہتے ہیں ڈسٹنگوشڈ ریپیوٹیبل فیملیز بلکہ خاندان تھے, وہ اس کو سپورٹ کیا کرتے تھے اسکول کو. اور کہتے ہیں کہ اسکول نے بہت سارے تاریخ بنانے والے مین آف دا ایج زمانے میں جنہوں نے لوگوں نے تاریخ رقم کی, ایسے لوگ بھی پیدا کیے جن میں ججز شامل تھے, ممبرز آف پارلیمنٹ شامل تھے, کلونیل ایڈمنسٹریٹر. کلونیل یہ جو باہر کے ملکوں کو جا کے, کیونکہ یہ برطانیہ کی جو 9 آبادیاں تھیں جو باہر برطانیہ کا کنٹرول کرتا تھا, تو وہ یہاں سے بھی کلونیل ایڈمنسٹریٹر کنٹرول کرنے والے مینیجر جو کہ فورن, کلونیل کا مطلب غیر ملک اوورسیز فورن, اور ایڈمنسٹریٹر مینیجر جو کہتے ہیں باہر کے ملکوں کو جو مینیجر ایڈمنسٹریٹر تھے, کئی یہاں سے بھی گئے تھے. ٹھیک ہے نا. آ فیو پیئرز, کچھ جو تھے وہ معزز پیئرز ہوتے ہیں, معزز نوبل ایرسٹوکریٹ امیر آدمی جو تھے وہ بھی اسکول نے پیدا کیے. کچھ بشپس, کچھ پادری بھی پیدا کیے. ٹھیک ہے نا. پادری بشپ کو کہتے ہیں, اور کارڈینلز, پیٹریارک, یہ سارے جو ہیں پادری ہوتے ہیں. موسٹلی however اٹ ٹرنڈ آؤٹ مرچنٹس, زیادہ تر لیکن جو لوگ اس نے پیدا کیے بروک فیلڈ میں, اس میں زیادہ تر تاجر تھے. مرچنٹس تاجر, ڈیلرز ٹریڈرز تھے, مینوفیکچرر بھی تھے اس میں, یعنی صنعت کار, فیکٹریوں کے مالک, بلڈرز, پروڈیوسرز, اینڈ پروفیشنل مین, اور پیشہ ور آدمی بھی اس نے پیدا کیے. ود اے گڈ اسپرنکلنگ, اسپرنکلنگ کہتے ہیں تھوڑی سی مقدار, چھڑکا کہتے ہیں چھڑکاؤ, تھوڑا سا یہاں پر لیکن مقدار میں اس نے اسکیٹرنگ یا سمجگن, یہ کہتے ہیں تھوڑی سی مقدار میں, آف کنٹری اسکیئرز. یہ جو ہے اسکیئر یہ بھی ہوتے ہیں, لینڈ اونرز ہوتے ہیں, ذمہ دار ہوتے ہیں, لارڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بھی اس نے پیدا کیے. اور کچھ جو ہیں پارسنز بھی جو ہیں پادری, ذرا نچلے درجے کے پادری جو ہوتے ہیں ان کو پارسنز کہتے ہیں چرچ میں, راہب بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پریسٹس, کلیرک بھی بول سکتے ہیں آپ, وہ بھی اس نے پیدا کیے. اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا اسکول تھا, کہتے ہیں کہ وین مینشنڈ وڈ سم ٹائمز میک, کہتے ہیں جب بھی اس کا بارے میں کوئی بات کرتے, مینشن کرتے, تو جو ایسے لوگ ہیں جو مغرور امیر لوگ ہیں نا, عمارت پرست لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, سنوبش انہیں بولتے ہیں, سنوبی بھی بولتے ہیں, سنوٹی بھی بولتے ہیں, ایسے لوگ جو ہیں کہتے ہیں پیپل کنفیس, وہ بھی تسلیم کر لیا کرتے تھے, دیٹ دے رادر ٹاٹ دے ہیڈ ہرڈ آف اٹ, کہ دے تھاٹ کہ وہ جو امیر لوگ کہتے ہیں ہاں انہوں نے بھی سنا ہے اس اسکول کا نام. ٹھیک ہے نا. سنا تو ہوتا ہی ہے, لیکن امیر لوگ جو ذرا مغرور ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہاں جی اس اسکول کا نام سنا ہے. بٹ ایف اٹ ہیڈ ناٹ بین دس سارٹ آف اسکول, کہتے ہیں کہ اگر یہ اس قسم کا اسکول نہ ہوتا تو غالباً مسٹر چپس اس کو نہ اڈاپٹ کرتے. ٹیک کا مطلب اڈاپٹ کرنا, پروبیبلی غالباً کہتے ہیں ایسا اسکول ہی تھا, کیونکہ مسٹر چپس جو تھا اس کی شخصیت ایسی تھی. اگر کہتے ہیں یہ ایسا اسکول نہ ہوتا تو مسٹر چپس اس کو اڈاپٹ نہ کرتے, کیونکہ اس کی شخصیت سے یہ تال میل نہیں کھاتا ہونا تھا. چپس کے لیے کہتے ہیں کوئی بھی سماجی یا تعلیمی کسی بھی لحاظ سے سینس جو ہے نا, شعور, واز جسٹ ایز, کیا جی آگے دیکھتے ہیں, رسپیکٹیبل بٹ نو مور بریلینٹ. کہتے ہیں کہ چپس جو تھا کہ طرح اسکول بھی جو تھا قابل عزت تو تھا چلے, لیکن شاندار نہیں تھا دین بروک فیلڈ اٹ سیلف. اور بالکل بروک فیلڈ بھی ایسا تھا, مسٹر چپس بھی تھا نا, وہ اتنا بریلینٹ شاندار ذہین آدمی نہیں تھا, ایوریج آدمی تھا ذہانت میں. کہتے ہیں کہ اسکول بھی جو ہے ایوریج ہی تھا, اس لیے دونوں نے کی شخصیت ایک دوسرے کے ساتھ تال میل کھاتی تھی, اور اسی لیے چپس نے اسے اڈاپٹ کیا. اٹ ہیڈ ٹیکن ہم سم ٹائم ٹو ریئلائز دس. کہتے ہیں کہ یہ بات اسے سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگا شروع میں. اور کہتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں ہی واز ناٹ بوسٹ فل, وہ جو ہے بوسٹ فل کہتے ہیں متکبر کو, مغرور کو, ٹھیک ہے نا, وہ ایسا بندہ نہیں تھا. اور کنسیٹڈ, یا پھر جو ہے کسی سے حسد کرنے والا, جیلسی فیل کرنے والا, وہ ایسا بندہ نہیں تھا.
اور کہتے ہیں ہی ہیڈ بین ان ہز 20s، وہ اپنی 20s میں تھا مسٹر چپس جو تھا، ٹھیک ہے نا. وہ جب یہ اسکول میں جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ 48 اس کی ڈیٹ آف 1848 ہے، تو یہ 70 میں گیا تو 22 ایئرس کا تھا جب وہ بروک فیلڈ میں آیا. ایز ایمبیشیس ایز موسٹ ادر ینگ مین، کہتے ہیں وہ بھی آگے بڑھنے کی خواہش، ایمبیشیس ہوتا ہے جو آگے بڑھنے کی خواہش رکھے، کہتے ہیں جیسے کہ دوسرے نوجوان آدمی آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں ویسے ہی وہ بھی رکھتا تھا. ہز ڈریم ہیڈ بین ٹو گیٹ ہیڈ شپ ایونچولی، اور اس کا یہ خواب تھا، اس کی یعنی کہ خواہش تھی کہ اسے سربراہی مل جائے، یعنی کہ ہیڈ ماسٹری مل جائے بالآخر. ایونچولی کا بالآخر، فائنلی، الٹیمیٹلی، بس یہ تھا کہ اسے ہیڈ ماسٹر بن جائے. اور ایٹ اینی ریٹ اے سینئر ماسٹرشپ، چلے ہیڈ ماسٹر نہیں بھی بنتا تو سینئر جو ہے وہ ماسٹر ہی بن جائے، اور ریلی کسی بھی فرسٹ کلاس اسکول کا. ٹھیک ہے، اٹ واز اونلی، یہ اس کا خواب تھا جی چپس کا کوئی بڑے بڑے خواب بھی نہیں تھے. گریجولی، کہتے ہیں کہ پھر گریجولی بتدریج، آہستہ آہستہ، آفٹر ریپیٹڈ ٹرائلز اینڈ فیلیئرز، اپنا کہتا ہے کہ بہت زیادہ اس نے کوششیں کیں اور ناکام بھی ہوا. ٹرائلز ہوتے ہیں کوششیں، اٹیمپٹس، ٹیسٹ، دیٹ ہی ریئلائزڈ، پھر اس نے محسوس کر لیا، ٹھیک ہے نا جی. وہ کیا محسوس کر لیا کہ وہ مزید کسی اچھے مطلب اسکول میں یا اس چکر میں نہ پڑے. تو اس نے یہ محسوس کر لیا، یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ریئلائزڈ ان ایڈیکویسی، کہ وہ ناکافی ہیں، ان ایڈیکویسی کہ وہ انسفیشینٹ ہیں، میگرنیس، ناکافی ہیں، ٹھیک ہے، آف ہز کوالیفیکیشن، کہ اس کی جو تعلیم ہے وہ ناکافی ہے، اس کی جو ڈگری ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ اسے بہت کسی بریلینٹ اسکول میں وہ چلا جائے اور وہاں ہیڈ شپ پر پہنچے. فار انسٹنس واز ناٹ پرٹیکولرلی گڈ، کیونکہ اس کی ڈگری، اس کی مطلب اس کے مارکس وغیرہ اتنے اچھے نہیں آئے ہوں گے مسٹر چپس کے، تو اس لیے اس کی ڈگریز کو، اس کی تعلیم کو یا سبجیکٹ کو اتنے سگنیفیکنٹ اچھے نہیں لیے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈگریز جو ہیں اتنی پارٹیکولرلی خاص طور پر اتنی اچھی نہیں تھی، اور اس کا ڈسپلن جو تھا وہ بھی اچھا نہیں تھا. دو گڈ انف، اگرچہ کہ اس کا ڈسپلن کہتے ہیں بہتر تھا، امپروو کر رہا تھا، بہتر ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی مکمل طور پر، ایبسلیوٹلی مکمل طور پر وہ ڈسپلن جو تھا ریلائبل، قابل بھروسہ نہیں تھا. مسٹر چپس کا ڈسپلن ریلائبل ہوتا ہے ڈیپینڈیبل، کنسسٹنس، وہ بالکل بھی نہیں تھا جی قابل بھروسہ. انڈر آل کنڈیشنز، تمام حالات میں، کسی حالات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں یہ کنٹرول کر لے گا، لیکن سارے حالات میں اس کا ڈسپلن ریلائبل، قابل بھروسہ نہیں تھا. آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسٹر چپس اس کے پاس کوئی ذاتی ذرائع بھی نہیں تھے، یعنی کہ اتنے پیسے ہوں یا فیملی کے تعلقات ہوں، فیملی کنیکشنز ہوں، کسی خاص اہمیت کے حامل اس کے نہیں تھے. پھر کہتے ہیں 1880 میں جب بروک فیلڈ میں اسے 10 سال ہو گئے، 70 میں آیا تھا، جب 10 سال ہو گئے پھر اس نے محسوس کرنا شروع کیا کہ جو تقدیر ہے، آڈس کہتے ہیں تقدیر کو، حالات و واقعات کو، چانسز، پرابیبلٹیز ور ہیولی اگینسٹ ہز بینگ ایبل ٹو بیٹر ہمسیلف، کہ وہ بالکل اس کے خلاف لگتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر لے کسی اور جگہ جا کے. کہتے ہیں کہ حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں. 10 سال بعد بھی اس نے یہی ریئلائز کیا، اور کہتے ہیں کہ بٹ اباؤٹ دیٹ ٹائم، لیکن اس وقت آلسو دا پاسبلٹی آف اسٹیئنگ ویئر ہی ہیڈ بین ٹو فیل اے کمفرٹیبل نکی ان ہز مائنڈ. کہتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے اس کے ذہن میں جو خالی جگہ تھی کہ کہیں وہ جائے گا، موو کرے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن کہتے ہیں اب وہ خواہش جو ہے وہ یہیں رہنے کے حوالے سے، کہ وہ اب یہیں رہیں گا، وہ خواہش جو اس کے ذہن میں تھی وہ اب بالکل پرسکون انداز میں بھری گئی تھی. یعنی کہ اب اس کے ذہن میں کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ کچھ چینج کرے گا. 10 سال بعد اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہیں میں ٹھیک ہوں. تو اس کا ذہن میں وہ جو ایک چھوٹی سی سوچ تھی، جگہ تھی، وہ بالکل اب فل ہو گئی تھی. اس نے سوچا کہ نہیں جی یہیں بروک فیلڈ میں ہی ٹھیک ہے. 40 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کافی مستحکم ہو چکا تھا، اس کی جڑیں گہری ہو چکی تھی، مطلب مستحکم ہو چکا تھا، سیٹلڈ، بالکل سٹیبل ہو چکا تھا جی، پکا مضبوط کھڑا تھا. یعنی کہ اس کی وہاں پہ اسکول میں جو ہے نا
کافی حد تک اسے اکنالج کیا جاتا تھا، مانا جاتا تھا، اسکول میں اس کا ایک رول تھا جی، اسٹیبل ہو گیا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، فرم ہو گیا تھا، مستحکم ہو گیا تھا، اینڈ کوائٹ ہیپی، اور اب وہاں پہ خوش تھا وہ. اور 50 سال کی دیکھیں نا پوری اس کی زندگی، اور 50 سال کی عمر میں وہ جو تھا نا جی ڈوین آف سٹاف تھا. یعنی ڈوین آف سٹاف ہوتا ہے سینئر ممبر تھا، لیڈر تھا سمجھ لیں اسٹاف کا، نوٹیبل تھا اسٹاف میں سے، ٹھیک ہے جی، قابل ذکر بندہ بن گیا تھا. اور 60 سال کی عمر میں جب کہ ایک نوجوان ہیڈ ماسٹر آیا نا، یوتھفل کہتے ہیں، جوان ہیڈ ماسٹر آیا، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ بذات خود بروک فیلڈ بن چکا تھا، ٹھیک ہے جی. اس وقت وہاں پر 60 سال کی عمر میں لوگ اسے گیسٹ آف آنر کے طور پر، ٹھیک ہے نا، بلایا کرتے تھے. بروک فیلڈ میں کہیں بھی کوئی فنکشن ہوتا ڈنرز میں، اسے جی گیسٹ آف آنر کے طور پر بلایا جاتا تھا. کورٹ آف اپیل ان آل میٹرز افیکٹنگ بروک فیلڈ ہسٹری، کہتے ہیں کہ اور پھر اسے جو ہے نا کوئی بھی معاملہ ہوتا، کیونکہ بروک فیلڈ گاؤں بھی ہے نا پیچھے، تو سارے معاملات جو ہے وہ اس کے پاس لے کے آیا کرتے تھے. یہ ایک قسم کی عدالت تھا جس میں معاملات اٹھائے جاتے تھے، لوگوں کے یہ مسائل بھی سنا کرتا تھا، انہیں حل کیا کرتا تھا. ہسٹری اینڈ ٹریڈیشنز، کہتے ہیں وہ تمام معاملات جن کا تعلق بروک فیلڈ کی تاریخ یا روایات سے ہوتا. اور پھر 1913 میں وہ کہتے ہیں جب یہ 65 ایئرس کا ہوا، 65 سال کا ہوا، تو پھر وہ ریٹائر ہوا اور اس کو پریزنٹ کیا گیا جی، پیش کیا گیا، تحفے میں دیا گیا ایک چیک، ایک رائٹنگ ڈیسک دیا گیا، ایک کلاک دیا گیا، اور پھر وہ اسکول کے بالکل سامنے جو ہے نا رہنے کے لیے چلا گیا مسز وکٹ کے ہاں. دیکھیں نا پہلا چیپٹر جہاں سے شروع ہوا تھا، یہ شارٹ ہسٹری جو ہے نا مسٹر چپس کی بھی ٹریس کر دی ہے، اور اسکول کے بارے میں بھی اس چیپٹر میں آپ کو بتا دیا گیا ہے. کہتے ہیں اس کا کیریئر بہت شائستہ تھا، ڈیسنٹ، شائستہ، عمدہ، اور پھر ڈیسنٹلی کلوزڈ، عمدگی سے ہی ختم ہوا. 3 چیئرز، 3 جو تھی نا جی، چیئرز کا مطلب ہوتا ہے الوداعی تالیاں، سمجھ لیں، چیئرز تالیاں بجائیں گی، کلیپنگس بجائیں گئی، جو اس کے اعزاز میں دعوت کی گئی تھی بوڑھے چپس کے لیے. اور سارے بچے لوگ وہ چلائے ایٹ دیٹ اپروریس اینڈ آف ٹرم ڈنر. وہ کہتے ہیں اینڈ آف ٹرم یعنی کہ ٹرم کے خاتمے پر ڈنر تھا، اور اپروریس کا مطلب ہوتا ہے شور شرابہ، شور مچا ہوا تھا جب اس کو جو ہے کر رہے تھے الوداعی، تو اسے خراج تحسین پیش کر رہے تھے. 3 چیئرز، 3 تالیاں یا 3 شکریہ، الوداع اس کو کہے گئے تالیاں بجا کر. انڈیڈ، واقعی، کیونکہ کہتے ہیں کہ لیکن کہتا ہے یہاں پر میری بات رائٹر آپ کو کہہ رہا ہے ختم نہیں ہوئی، ابھی بہت کچھ اور بھی آنے کو ہے، ابھی باقی ہے. کہتے ہیں کہ ایک کلام ہوگا، آخری کلام، ٹھیک ہے نا، ان گیسٹ، جس کے آپ تصور نہیں کر سکتے. ابھی لوگ کہتے ہیں جو کلام اینڈ پہ آئے، کہتے ہیں وہ ابھی چلنا ہے، ابھی معاملہ چلنا ہے، ٹھیک ہے جی. ایپیلاگ کہتے ہیں جی اس نتیجے کو، یہ آخری کلام مونولاگ کی شکل میں عموماً کوئی بولتا ہے، کہتے ہیں وہ ابھی کلام آئے گا، ابھی آپ جو ہے نا یہ نہ سمجھیں کہ میں ناول کو ختم کر رہا ہوں. این اینکر، کہتے ہیں کہ ایک ایکسٹرا جو ہے نا ریپیٹ پلے ٹو دا ٹریجک آڈینس. کہتے ہیں کہ جو کہ یہ اگر ٹریجڈی دکھائی جائے نا، آڈینس بڑے انوالو ہو جاتے ہیں اس میں، تو پھر تھوڑا سا اس سین کو آخر میں بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ جی اس کو ہم اینکر بولتے ہیں، اور وہ جو ہے ایکسٹرا ریپیٹڈ پرفارمنس ہوتی ہے، اور وہ آڈینس کے لیے کہتے ہیں کہ ابھی ہے ہمارے پاس بہت کچھ، اور ایک ایسی پرفارمنس بھی ہے جو کہ غم آپ میں غم پیدا کر دے گی. ظاہر ہے جی اس میں چیپٹر چلنے ہیں ابھی، اس کی مڈ لائف، جو اس کی میرڈ لائف، اور پھر ظاہر ہے اس کا اسکول کا کریئر، پھر اس کی ڈیتھ جو ہے نا، وہ ظاہر ہے ڈیتھ جو ہے وہ ان گیسٹ اپیلاگ کہہ لیں. کہتے ہیں ابھی پڑھے ہیں جی اسٹوڈنٹس. یہ تو تھا جی آپ کا گڈ بائی مسٹر چپس کا 2nd چیپٹر. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ کے ساتھ ہوں گے، جس میں کہ ہم مسٹر چپس کے 2nd چیپٹر کے کویسچن آنسرز بھی دیکھیں گے، اور بورڈ بیس سینونیمز کو بھی دیکھیں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.